میرے شوہر کو والدین کے انتقال کے بعد وراثت میں کچھ زمینیں ملی تھیں، اس لیے ڈاکٹر ہونے کے باوجود انہوں نے اس گاؤں میں رہائش اختیار کی جہاں پر زمینیں تھیں۔ وہیں وہ کلینک بھی کرنے لگے۔ اس طرح زمینوں کی دیکھ بھال کے ساتھ علاج معالجہ بھی چلنے لگا۔ زمینوں سے کیونکہ ٹھیک ٹھاک آمدنی ہو رہی تھی، اس لیے وہ غریبوں کا علاج مفت کرتے تھے۔ وہ صرف وڈیروں اور زمینداروں سے پیسے لیتے تھے۔ سو اللہ نے ان پر اپنا خصوصی کرم کیا۔ تھوڑے ہی دنوں میں ان کی علاج کی دھوم مچ گئی۔ ان کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی تھی، اس لیے ان کو دست شفا کا خطاب بھی ملا ہوا تھا۔ میرے شوہر کی رہائش اندرون سندھ کے ایک پسماندہ سے گاؤں میں تھی۔ یہاں بجلی کی سہولت بھی نہیں تھی۔ شروع میں تو بہت پریشانی ہوئی، مگر میں پھر عادی ہو گئی۔ ویسے میں یہاں زمیندارانہ ٹھاٹھ سے رہ رہی تھی۔ جب ہمارے بچے ہوئے اور ان کی پڑھائی کا وقت آیا تو پھر ہم قریبی شہر میں منتقل ہو گئے۔ شہر میں میرے شوہر کو ایک بہت پرانا مکان سستے داموں مل گیا، جس کی مرمت اور رنگ و روغن کروا کر اپنی ضرورت کے مطابق ہم نے اسے رہنے کے قابل کر لیا۔ یہ گھر گاؤں کی حویلی کی طرح بڑا تو نہیں تھا، مگر پھر بھی بہت کشادہ اور 2 منزلہ بنا ہوا تھا۔ گاؤں سے کھانا پکانے اور بچوں کو سنبھالنے کے لیے ماسی سغرا اور باہر کے کام کاج کے لیے ایک چھوٹا لڑکا علی، یہ بھی ہمارے ساتھ ہی آئے تھے۔ ہم نے نوکروں کو رہائش اوپر کے کمروں میں دی تھی۔ میری اصل کہانی اس گھر سے شروع ہوتی ہے۔ ایک دن ماسی سغرا کی اوپر والی منزل سے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ بی بی دروازہ کھولو، علی نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ علی سے ماسی کی نہیں بنتی تھی، وہ اسے اکثر اپنی شرارتوں کا نشانہ بنائے رکھتا تھا۔ اس وقت وہ باہر سے سودا لینے گیا ہوا تھا، اسی لیے ماسی کے پکارنے پر میں جلدی سے اوپر گئی، مگر دروازے پہ تو باہر سے کوئی کنڈی نہیں لگی تھی۔ میں سمجھی دروازہ تیز ہوا کے باعث بند ہونے سے جیم ہو گیا ہوگا۔ میں نے بہت زور لگایا، مگر دروازہ کھل ہی نہیں رہا تھا۔ اتنے میں علی بھی آ گیا۔ اس نے سمجھا کہ ماسی نے اندر سے کنڈی لگائی ہے، مگر وہ بھی کھلی ہوئی تھی۔ دروازہ باہر سے بند ہے، اندر سے نہیں۔ مجھے کچھ خطرے کا احساس ہوا تو میں نے فوراً آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ وہ اسے علی کی شرارت سمجھ رہی تھی۔ جب میں اس گھر میں شفٹ ہوئی تھی تو مجھے گھر کی فضا عجیب بھاری سی محسوس ہوئی تھی، لیکن میں کچھ سمجھ نہیں سکی تھی۔ چونکہ میں نماز کی بچپن سے پابند تھی، روزانہ چاروں کل، آیت الکرسی اور منزل پڑھ کے گھر پہ دم کرتی رہتی تھی، اس لیے مجھے تو ڈر محسوس نہیں ہوتا تھا، مگر کچھ انجانا سا احساس ہوتا تھا، جیسے کوئی اور بھی یہاں موجود ہے۔ دوسری بار جو واقعہ پیش آیا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً کوئی اور مخلوق بھی یہاں رہائش پذیر ہے۔ اس دن ماسی کچھ سامان نکالنے اسٹور میں چلی گئی تھی۔ جیسے اس نے کوٹھڑی کا دروازہ کھولا، چیختی چلاتی بھاگتی ہوئی آئی، بی بی اس اسٹور میں ایک بہت بڑی بلا بیٹھی ہے۔ وہ ڈر کے مارے کانپتی ہوئی بول رہی تھی۔ کیا ہے ماسی؟ چلو میرے ساتھ۔ میں دیکھنے کے لیے اٹھی۔ نہیں بی بی آپ نہیں جائیں، وہ بہت بڑی ہے۔ ماسی مجھے بھی روک رہی تھی۔ ارے ڈرو نہیں، میں یہ کہہ کے آگے بڑھی۔ جیسے ہی میں نے اسٹور کا دروازہ کھولا تو دہشت سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ میں تو عورت تھی، اگر کوئی مرد بھی ہوتا تو وہ بھی حواس کھو بیٹھتا۔ ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا سانپ کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ وہ اتنا بڑا تھا کہ پوری کوٹھڑی کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور آیت الکرسی پڑھنے لگی۔ پھر میں نے بزرگوں سے سنی ہوئی بات کو آزمانا چاہا اور زیر لب یوں گویا ہوئی، آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ ہے، یہاں سے چلے جائیں، ورنہ آپ کے نقصان کی ذمہ دار میں نہیں ہوں گی۔ یہ کہہ کے میں نے کوٹھڑی کا دروازہ کھول کے جھانکا، جبکہ ماسی حواس باختہ ہو کے مجھے روک رہی تھی، مگر اب وہاں پہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے دروازہ پورا کھول دیا، ماسی سے کہا دیکھو یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے اس کا ڈر ختم کرنے کے لیے کہا کہ شاید روشن دان میں سے کوئی چیز کا سایہ نظر آ رہا ہوگا، یہ دیکھو روشن دان میں رسی لٹک رہی ہے۔
ماسی نے ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا، بولی سایہ اتنا بڑا تھوڑی ہوتا ہے، وہ سچ مچ کا ناگ تھا، پھن اٹھائے ہوئے تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس کی لال لال زبان بھی نظر آ رہی تھی، وہ یہیں کہیں اندر چھپا ہوگا۔ دیکھا تو میں نے بھی یہی تھا، ماسی سچ کہہ رہی تھی، مگر میں اس کو کیسے یہ بتاتی کہ وہ جو کوئی بھی تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ دینے سے ہٹ گیا ہے اور اس کی رہائش یہیں کہیں پر ہے۔ وہ کبھی میری بات کا یقین نہیں کرتی۔ میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا کہ اچھا، شام کو جب ڈاکٹر صاحب آئیں گے تو وہ کسی کو بلا کے اچھی طرح چیک کر لیں گے کہ کوئی بل یا سوراخ یا تو کوٹری میں نہیں ہے۔ دوسرے دن ڈاکٹر صاحب نے کوٹری خالی کروا کے اچھی طرح دیکھ لیا، مگر وہاں پہ کوئی سوراخ نہیں تھا، نہ کوئی بل تھا۔ پھر بھی انہوں نے دیواروں اور فرش کو دوبارہ کھرچ کے پلستر کروا دیا تھا۔ ماسی ابھی بھی اس کوٹھڑی یعنی اسٹور میں جانے کو تیار نہیں تھی، اس لیے ہم نے کچن کے ساتھ جو خالی جگہ تھی وہاں پہ اسٹور بنوا دیا، تو اسے اطمینان ہوا۔ اب مجھے بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کوئی اوپری چیز ضرور ہے جو اپنی موجودگی کا یقین دلا کر ہمیں گھر چھوڑ جانے پہ مجبور کر رہی ہے۔ میں نے ایک دن ڈاکٹر صاحب سے اس موضوع پر بات کی، انہیں بتایا کہ کچھ غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر کچھ ہے، کہیں ہم لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، بہتر ہے کہ آپ دوسرا گھر دیکھ لیں۔ انہوں نے مجھے جو جواب دیا اس کے بعد میں نے اپنی زبان بند کر لی۔ مجھے معلوم تھا وہ میری بات پر کبھی یقین نہیں کریں گے۔ تم پڑھی لکھی ہو کر جاہلوں والی باتیں کر رہی ہو، اس سے پہلے بھی تو اس گھر میں لوگ رہتے تھے، وہ بھی میرے دوست تھے، انہوں نے تو کبھی ایسی شکایت نہیں کی۔ یہ انسان کی نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، جو معمولی چیز بھی انوکھی اور غیر مرئی نظر آنے لگتی ہے۔ ڈر اور خوف کی حالت میں انسان جو سوچتا ہے ویسا نظر آنے لگتا ہے۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں نے نفسیات بھی پڑھی ہے، میڈیکل کی تعلیم میں انسانی نفسیات بھی پڑھائی جاتی ہے۔ اتنا طویل لیکچر سن کے مجھے خاموش ہونا پڑا، لیکن چند دن بعد میرا پھر ایک ایسے ہی واقعے سے واسطہ پڑا۔ ان دنوں تفریح کا تو کوئی اور ذریعہ تھا نہیں سوائے فلموں کے۔ ڈاکٹر صاحب یعنی میرے شوہر، وہ بھی فلموں کے شوقین تھے، ہر نئی فلم دوستوں کے ساتھ جا کے ضرور دیکھتے تھے۔ انہی دنوں ماسی چھٹی لے کر اپنی بیٹی کے گھر گئی ہوئی تھی، علی کی بھی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ بھی گاؤں چلا گیا تھا۔ میں بچوں کے ساتھ گھر پہ اکیلی تھی۔ اس روز میرے شوہر کا فلم دیکھنے کا پروگرام بن گیا۔ ان کا کلینک ابھی تک گاؤں میں تھا، وہ صبح جاتے تھے تو شام کو واپس آتے تھے، اسی لیے آخری شو یعنی 9 سے 12 والی ٹکٹیں خرید کے ان کا پروگرام آخری شو دیکھ کر آرام سے سونے کا ہوتا تھا، کیونکہ دوسرے دن اتوار تھا۔ ان دنوں رات کو دیر تک جاگنے کا رواج نہیں تھا، لوگ جلدی سوتے تھے اور جلدی اٹھتے تھے، اسی لیے سرے شام ہی سناٹا چھا جاتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ پروگرام تھا کہ وہ گیٹ کو باہر سے تالا لگا کے چلے جائیں گے تاکہ مجھے اٹھ کے دروازہ کھولنا نہ پڑے اور میری نیند خراب نہ ہو۔ مجھے بھی ان کی تجویز پسند آئی۔ بچوں کو کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد ان کو سلا کر میں خود بھی سو گئی۔ معلوم نہیں اس وقت کیا ٹائم ہوا تھا، ایک انجانے سے شور کی وجہ سے گہری نیند سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے غور کیا تو بیٹھک والے کمرے سے دبی دبی سی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے کوئی سرگوشیوں میں باتیں کر رہا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ چائے کی پیالی رکھنے اور اٹھانے کی بھی آواز آ رہی تھی۔ چھت کا پنکھا بھی چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب کہ میرے شوہر فلم دیکھ کر آگے ہیں اور خود ہی چائے بنا کے دوستوں کو پلا رہے ہیں۔ مجھے اس لیے نہیں اٹھایا ہوگا کہ میری نیند نہ خراب ہو۔ میں مطمئن ہو گئی، مگر کچھ دیر کے بعد مجھے سخت پیاس محسوس ہوئی تو مجھے پانی کے لیے اٹھنا پڑا۔ میں نے یوں ہی بیٹھک کی کھڑکی سے جھانکا تو مجھے حیرت کا زبردست جھٹکا لگا، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، جبکہ وہ آوازیں میں نے صاف طور پہ سنی تھی۔ میں حیرت زدہ کھڑی تھی، تبھی گھر کا مرکزی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور میرے شوہر آتے ہوئے نظر آئے۔
تم ابھی تک سوئی نہیں؟ وہ مجھے وہاں کھڑا دیکھ کے انہوں نے پوچھا۔ ارے میں تو سو رہی تھی، پر پانی پینے کے لیے ابھی اٹھی، میں نے جواب دیا۔ میں سمجھی شاید وہ اپنے دوستوں کو دروازے سے باہر تک چھوڑنے گئے ہوں گے، اسی لیے میں نے پوچھا آپ کب آئے؟ کیا تھوڑی دیر پہلے بھی آئے تھے؟ نہیں، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ اس لیے میں نے کچھ حیرت سے پوچھا کہ اس لیے کہ مجھے بیٹھک سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں، ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ چائے پی رہے ہوں۔ ارے نہیں بھائی، چائے تو میں باہر سے پی کے آیا ہوں، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ مجھے معلوم تھا میں کچھ بھی کہوں گی تو میرے شوہر کبھی نہیں مانیں گے، لیکن میں نے بقائم و ہوش و حواس خود اپنے کانوں سے وہ آوازیں سنی تھی، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ ساتھ ہی میں نے یہ بھی سوچ لیا کہ اس صورتحال کا مجھے اکیلے ہی مقابلہ کرنا ہے۔ اس دن میں اوپر کے پورشن میں کسی کام سے گئی، ماسی سغرا بھی اوپر ہی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ عصر کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ اس نے کہا بی بی آپ نماز پڑھ لیں تو میں چائے بناتی ہوں۔ وہ یہ کہہ کے نیچے چلی گئی۔ میں ابھی اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ وہ پلنگ جس پہ میں بیٹھی ہوئی تھی وہ اچانک تیزی سے اوپر اٹھنا شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، پھر ایک دم مجھے خطرے کا احساس ہوا، کیونکہ پلنگ اب برابر والے کمرے کی چھت کے قریب اوپر تک چلا گیا تھا۔ میرے یہاں ان دنوں چوتھے بچے کی آمد تھی۔ مجھے یہ خوف محسوس ہوا کہ اگر پلنگ تیزی سے نیچے گرا تو مجھے اور میرے ہونے والے بچے کو یقیناً نقصان پہنچائے گا۔ تو میں نے جلدی جلدی قرآنی آیتوں کا ورد شروع کر دیا۔ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے پلنگ بہت آہستہ آہستہ اور آرام سے فرش پہ آ کے لگا، اور اس کے نیچے سے شیر کی جسامت کا کالا پلا ہوا بلہ نکل کر میری آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب مقابلہ واقعی شروع ہو گیا ہے۔ اس گھر میں کوئی ایسی پراسرار مخلوق ہے جو مختلف شکلوں میں میرے سامنے آ کے مجھے ڈرا رہی ہے۔ شاید ان کا مقصد مجھے یہاں سے نکالنا تھا، لیکن ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میں نہ تو کوئی عالم فاضل تھی، نہ عامل کامل تھی، مگر میں اللہ کی ایک ادنا سی بندی اتنا ضرور جانتی تھی کہ ان چیزوں سے جو ڈرتے ہیں انہی کو وہ ڈراتے ہیں۔ میں نہ ڈر واقع ہوئی تھی، اور پھر مجھے اللہ پر اور اس کے کلام پر پورا یقین تھا، اس لیے مجھے غیبی مدد مل رہی تھی، اور مجھے اور گھر کے دوسرے افراد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ دوسری بات جو میری سمجھ میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ مخلوق جو کوئی بھی تھی وہ مجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ شاید وہ نیک جنات تھے۔ بہرحال اچھے اور برے تو سبھی ہوتے ہیں۔ اس دفعہ بھی میرے یہاں بیٹا ہوا، اور میں 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کی ماں بن گئی۔ اس روز میں منّے کو گود میں سلا رہی تھی کہ میرے بڑے بیٹے نے سامنے والے میدان میں کرکٹ کھیلنے کی اجازت مانگی۔ اس کے دوست اسے بلانے آئے تھے۔ میں نے اسے اس شرط پہ اجازت دی کہ مغرب سے پہلے آ جانا۔ وہ خوشی خوشی اپنا بیٹ اٹھا کے چلا گیا۔ اس بات کو ابھی 5-10 منٹ ہی ہوئے تھے۔ منا سو گیا تھا۔ میں اس کو جھولے میں لٹا کر اٹھی تھی کہ ماسی کے پاس جا کے رات کے کھانے کی تیاری کروں۔ اتنے میں مجھے سامنے سے میرا بڑا بیٹا آتا ہوا نظر آیا۔ ارے تم اتنی جلدی آ گئے، میچ ختم ہو گیا کیا؟ مگر اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ اندر کمرے کی طرف تیزی سے قدم بڑھا دیے تو میں نے اسے پھر آواز دی، بیٹا، مگر وہ نہیں رکا۔ میں اس کے پیچھے اندر کمرے میں گئی، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اب میرا شک یقین میں بدل گیا کہ کوئی اور بھی اس گھر میں رہائش پذیر ہے۔ اس نے مجھے اپنی موجودگی کا یقین دلایا تھا۔ اب تو مجھے غیر معمولی واقعات اور پراسرار مخلوق سے کوئی خوف تو محسوس نہیں ہو رہا تھا، بس ڈر تھا تو صرف یہ کہ ان حالات سے اگر ماسی خوف زدہ ہو گئی تو چھوٹے بچے کے ساتھ گھر کے کاموں میں پھر مجھے بڑی مشکل ہو جاتی۔ مگر شاید وہ مخلوق بھی مجھے سمجھ گئی تھی کہ میں اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گی، اسی لیے ماسی کے ساتھ شروع میں 2 واقعات
جب اس کا کمرہ بند ہو گیا تھا اور جب اسٹور روم میں ناگ نظر آیا تھا، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ اگر میں ان واقعات اور حالات سے ڈر کے اپنے شوہر کو مجبور کرتی کہ وہ کسی عامل یا کسی بزرگ کو بلا کے گھر دکھائیں اور وہ ان کو بھگانے کی کوشش کرتے، تو شاید مجھ سے ان کی دشمنی پیدا ہو جاتی، کیونکہ وہ قوم جنات میں سے تھے اور اچھے تھے۔ پھر ایک دن یہ بات بھی کھل کر میرے سامنے آ گئی۔ ماسی اور علی چھٹی پہ گاؤں گئے ہوئے تھے۔ اس دن میں اکیلی تھی، بچے اسکول گئے ہوئے تھے، جمعے کا دن تھا۔ جمعے کے دن میرے شوہر نماز سے پہلے کلینک سے آ جاتے تھے، بچوں کی بھی جلدی چھٹی ہو جاتی تھی۔ میں نے جلدی جلدی دوپہر کے کھانے کی تیاری کی، سوچا کہ پہلے مننے کے کپڑے دھو لوں، پھر ٹائم نہیں ملے گا، کیونکہ جمعے کی نماز کی تیاری کے لیے بچوں اور شوہر کو غسل کرنا ہوگا۔ اس وقت اٹیچ بات نہیں ہوتے تھے، سب کے لیے گھر میں ایک مشترکہ غسل خانہ ہوتا تھا۔ بڑا گھر تھا تو دو بھی ہوتے تھے، مگر گھر ہمارا تو بڑا تھا لیکن غسل خانہ ایک ہی تھا۔ میں جلدی جلدی کپڑے دھو رہی تھی، اچانک پتہ نہیں کہاں سے ایک لمبے قد کی خوبصورت عورت میرے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں حیران کہ یہ عورت کون ہے۔ ابھی میں اس سے پوچھنا چاہتی ہی تھی کہ وہ کون ہے۔ اس نے سلام کیا، کہنا شروع کیا کہ آج جمعے کا دن ہے، تم اتنی دیر سے غسل خانے میں کپڑے دھو رہی ہو، مجھے بھی کپڑے دھونے ہیں، میرے بچوں کو بھی نماز پڑھنے جانا ہے، ان کو نہانا بھی ہے، تم غسل خانہ خالی کرو تو میں اپنا کام کروں، میرا بھی اس گھر پہ اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا، ہم برسوں سے یہاں رہ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں بغیر خوفزدہ ہوئے بولی، آ جاؤ بہن، تم کر لو اپنا کام، میں بعد میں کر لوں گی۔ یہ کہہ کے میں کپڑے اٹھا کے کھڑی ہو گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اس کے پیچھے میرے بچوں کی عمر کے بچے 4 اس کے پیچھے کھڑے تھے، 3 لڑکے اور 1 لڑکی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان بچوں کی شکلیں حیرت انگیز طور پہ میرے بچوں سے مل رہی تھیں۔ میرے اٹھتے ہی وہ غسل خانے کے اندر مسکراتی ہوئی یہ کہہ کے چلی گئی کہ تم نے مجھے بہن کہا ہے تو انشاءاللہ میں بھی یہ رشتہ نبھاؤں گی۔ پھر کچھ دیر تک مجھے غسل خانے کے اندر سے کپڑے دھونے کی اور پانی گرنے کی آوازیں آتی رہیں، مگر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ مسلمان جنات میں سے تھے اور شر انگیز نہیں بلکہ نیک، پرخلوص اور مہربان نظر آئے۔ وہ میرے گھر میں شراکت دار تھی اور میں نے بھی اس کو قبول کر لیا تھا۔ جب ڈاکٹر صاحب اور بچے جمعے کی نماز کے لیے مسجد چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹوں جیسے 2 بچے سفید کپڑے، سر پہ ٹوپی پہنے ہوئے ایک آدمی کے ساتھ آنگن کے دروازے سے باہر جا رہے ہیں۔ یقیناً وہ بھی نماز کے لیے جا رہے تھے، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس آدمی کی شکل اور قد میرے شوہر سے بہت مل رہا تھا۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے بند دروازے سے باہر نکل گئے۔ میں نے ابھی تک اپنی زندگی میں جتنے بھی آسیب، جنات اور اثرات کے قصے سنے تھے وہ بہت خوفناک اور نقصان پہنچانے والے تھے، لیکن میرا واسطہ نہایت نیک اور بے ضرر جنات کی فیملی سے پڑا تھا، اس لیے میں بے فکر ہو گئی۔ ان کی رہائش پہلی منزل پر بنے ہوئے کونے کے کمرے میں تھی، کیونکہ میں نے اسی طرف سے ان کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ یہاں سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ سوائے میرے گھر کے کسی اور فرد کو نظر نہیں آتے تھے۔ اس طرف سے اکثر مجھے کھانے پکانے کی خوشبو اور برتن وغیرہ دھونے کی آوازیں بھی محسوس ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی ماسی بھی کہتی تھی، بی بی برابر والوں کے یہاں پتہ نہیں کیا پک رہا ہے، خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے۔ میرے بڑے بیٹے نے بورڈ کے امتحان میں اول پوزیشن حاصل کی تو میں نے اپنے محلے، پڑوس اور دوستوں میں مٹھائی بانٹی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اپنی نادیدہ دوست جس کو میں نے بہن کہا تھا اس کو بھی اپنی خوشی میں شامل کروں، ان کو بھی مٹھائی کھلاؤں۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ جنات اخروٹ کی مٹھائی کھاتے ہیں، تو میں نے اپنے شہر کی سب سے بڑی اور بہترین مٹھائی کی دکان سے اخروٹ کی مٹھائی منگوائی اور ڈبہ لے جا کے اس کمرے کے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ وہ میری نظروں کے سامنے ہی غائب ہو گیا۔ میرے کانوں میں پرخلوص آواز آئی، بہت مبارک ہو۔ اسی روز شام کو میرے بیٹے کی میز پہ ایک بہت خوبصورت اور قیمتی
پین کا ڈبہ رکھا ہوا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا، پین کا ڈبہ لے کے میرے پاس آیا، کہنے لگا امی یہ پین آپ لائی ہیں، میں یہی پین لینا چاہتا تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہ تحفہ میری اس نادیدہ دوست نے دیا ہوگا۔ رکھ لو بیٹے، میری دوست نے دیا ہے، میں نے مسکرا کے کہا۔ امی جس نے بھی دیا ہے بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند آیا ہے، بہت بہت شکریہ۔ وہ سن 70 کا زمانہ تھا۔ انہی دنوں سندھ میں لسانی فسادات پھوٹ پڑے، ادھر ادھر سے خبریں اچھی نہیں آ رہی تھیں۔ ہم نے بڑے بچوں کو کراچی ننیال بھیج دیا، ماسی بھی بہانہ بنا کے اپنے گاؤں واپس چلی گئی، علی نے بھی کام چھوڑ دیا۔ میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ گھر میں اکیلی رہ گئی۔ میرے شوہر صبح کلینک جاتے تھے تو میں سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ صبح جاتے وقت وہ اپنے سامنے گھر کے گیٹ کو اندر سے تالا لگواتے تھے، اور جب تک میں گیٹ پر تالا ڈال کر اور کمرے کے دروازے بھی بند نہیں کر لیتی تھی وہ کھڑے رہتے تھے۔ 2-3 دن سے گھر کے سامنے موجود کھیل کے میدان کی باؤنڈری وال پر ایک مشکوک سا لڑکا بیٹھے ہوئے دیکھ رہی تھی میں۔ وہ پتہ نہیں کب دیوار پہ آ کے بیٹھ جاتا تھا، جب میرے شوہر گاڑی اسٹارٹ کر لیتے تھے تو وہ واپس چلا جاتا تھا۔ ایسا کئی دنوں سے ہو رہا تھا۔ مجھے ایک دن یہ خیال آیا کہ شاید یہ میرے شوہر کے آنے جانے کی اوقات کو نوٹ کر رہا ہے، اور پھر میرا یہ اندیشہ صحیح ثابت ہوا۔ اس دن میرے شوہر نے جیسے ہی گاڑی اسٹارٹ کی، میں ان کو خدا حافظ کہہ کے اندر آ کے گیٹ بند کرنے لگی۔ اس دن ان کو جانے کی جلدی تھی، شاید اسی لیے گیٹ بند کروانے سے پہلے ہی وہ چلے گئے، ورنہ جب تک میں گیٹ پر تالا نہیں ڈال لیتی تھی وہ کھڑے رہتے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے گاڑی آگے بڑھائی، وہ لڑکا پھرتی سے دیوار کود کے میرے گیٹ کے پاس آ گیا اور تیزی سے گیٹ کے درمیان اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ اب میں اندر سے گیٹ بند کرنا چاہ رہی تھی اور وہ باہر سے دھکا لگا کے گیٹ کھولنا چاہ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ گیٹ کے درمیان میں پھنسا ہوا تھا، اس لیے میں گیٹ بند نہیں کر پا رہی تھی۔ میں ابھی خوف اور پریشانی سے چیخنا چاہتی ہی تھی کہ اچانک میری دوست مخلوق کا شوہر آ گیا۔ میری طرف دیکھے بغیر ہاتھ کے اشارے سے اس نے مجھے اندر جانے کا کہا، تو میں کمرے میں چلی گئی۔ اس آدمی کو دیکھ کے وہ لڑکا سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگ گیا۔ اس نے دروازہ کھول کے ادھر ادھر دیکھا، کسی کو نہ پا کے گیٹ بند کر کے تالا ڈال دیا۔ چابی اس نے وہیں چھوڑ دی اور وہیں پہ غائب ہو گیا۔ میں یہ سب کھڑکی سے دیکھ رہی تھی۔ شام کو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا کہ کس طرح وہ لڑکا اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا اور کیسے میں بال بال بچی ہوں۔ یہ قصہ میں گول کر گئی کیونکہ میں اپنی دوست مخلوق کا راز کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میرے شوہر کچھ الٹا سیدھا نہ بول دیں جس سے وہ مخلوق ناراض ہو جائے، کیونکہ عموماً لوگ ایسی باتوں پہ یقین نہیں کرتے، اور خاص طور پر مرد، وہ جنات اور جادو وغیرہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہے، مگر پڑھے لکھے ہونے کے باوجود لوگوں کا کہنا ہے کہ اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا۔ میں تو مانتی تھی اور میرا ذاتی تجربہ بھی ہو رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد میرے شوہر نے مجھے بھی کراچی میرے والدین کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہاں میرا اکیلے گھر میں رہنا خطرناک تھا۔ اس دن میں نے جلدی میں اپنا مختصر ضروری اور قیمتی سامان باندھا، کیونکہ میرے شوہر نے کسی کو بتائے بغیر مجھے کراچی بھیجنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ مجھے اسٹیشن پر ویٹنگ روم میں بٹھا کر ٹکٹ خریدنے چلے گئے۔ میں اکیلی بچے کے ساتھ بیٹھی تھی کہ پتہ نہیں کہاں سے ایک مشکوک سا آدمی ویٹنگ روم میں آ گیا، میری طرف غور سے دیکھنے لگا۔ حالانکہ یہ لیڈیز ویٹنگ روم تھا۔ میں ڈر کے مارے خاموش تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں غیر انسانی وجود سے کبھی اتنا نہیں ڈری، اور اس انسان سے جو کہ اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، اس سے مجھے کیوں ڈر لگ رہا ہے۔ میں قرآنی دعاؤں کا زیر لب ورد کرنے لگی۔ اسی وقت ایک اور فیملی جو ایک مرد، عورت اور ایک چھوٹے بچوں پر مشتمل تھی، وہ ویٹنگ روم میں آ کے میرے برابر بیٹھ گئے۔ وہ عورت سیاہ رنگ کا ٹوپی والا برقع پہنے ہوئے تھی، کافی لمبی تڑنگی تھی۔ مرد نے سفید کرتا شلوار، سر پہ سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا۔ وہ اس عورت کو بٹھا کے باہر چلا گیا، تو وہ آدمی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آ گیا تھا
وہ باہر نکل گیا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ اتنے میں میرے شوہر بھی ٹکٹ لے کے آ گئے۔ ٹرین بھی آ چکی تھی۔ انہوں نے مجھے ٹرین میں بٹھایا، کچھ ہدایات دے کے کہا کہ بہت جلد وہ یہاں سے سب کچھ بیچ کر کراچی منتقل ہو جائیں گے۔ اتنے میں وہ برقع پوش عورت اور اس کے ساتھ جو مرد تھا وہ بھی پلیٹ فارم پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ شاید وہ اپنی مطلوبہ بوگی دیکھ رہے تھے۔ اسی اثناء میں انجن نے وسل دی، ٹرین چل پڑی۔ میرے شوہر خدا حافظ کہہ کے جانے کے لیے پلٹ گئے، تب بھی وہ فیملی وہیں پلیٹ فارم پہ کھڑی تھی۔ تو اچانک مجھے خیال آیا کہ وہ مسافر میرے گھر کے نادیدہ رہائشی تھے جو مجھے چھوڑنے آئے تھے۔ عین اسی وقت میرے کانوں میں بہت قریب سے آواز آئی، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ یقیناً یہ وہی تھے، وہ جو میری نادیدہ دوست، ہمدرد اور بہن بنی ہوئی تھی۔ تب مجھے یاد آیا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم نے بہن کہا ہے تو میں بھی یہ رشتہ نبھاؤں گی، سو وہ نبھا رہی تھی۔ اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ اس پلیٹ فارم پر شہر میں فسادات کی وجہ سے خطرات منڈلا رہے تھے۔ لسانی جھگڑے کی آڑ میں بہت سی دشمنیاں پیدا ہو رہی تھیں اور کچھ لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ ایسے میں اس نے میرا بہت ساتھ دیا۔ اس پراسرار قصے میں کہیں بھی ڈر اور خوف والی بات نہیں ہے۔ گویا میں خوش قسمت ہوں کہ غیر انسانی مخلوق جنات نے میرے ساتھ محبت کا سلوک رکھا۔ اس واقعے کو بہت لمبا عرصہ گزر گیا ہے۔ میری زندگی میں پیش آنے والے یہ انوکھے اور یادگار واقعات ہیں۔ اب ہمیں سندھ کا علاقہ چھوڑے ہوئے اور کراچی میں رہتے ہوئے برسوں بیت گئے ہیں۔ میں نانی اور دادی کے عہدے پہ فائز ہو چکی ہوں۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اس تمام عرصے میں میرے ساتھ اور میرے بچوں کے ساتھ پھر کوئی پراسرار واقعہ پیش نہیں آیا۔ اس لیے میرے بچے بھی غیر مرئی وجود پر یقین نہیں رکھتے، لیکن چونکہ میرا یہ ذاتی تجربہ ہے، اس لیے آج بھی میں اس مخلوق کے لیے دعا کرتی ہوں جس نے میرے ساتھ دوستی نبھائی۔ وہ مہربان ہستی مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔